بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکرہ للمصلی، اور مکروہ ہے نماز پڑھنے والے کے لیے ان یعبس بثوبہ کہ کھیلے اپنے کپڑے کے ساتھ، او بجسدہ یا اپنے جسم کے ساتھ، ولا یقلب الحصا اور نہ پلٹائے کنکریوں کو، الا یمکنہ السجود علیہ مگر یہ کہ ممکن نہ ہو اس کے لیے ان پر سجدہ کرنا، فیسویہ مرۃ واحدۃ پس ان کو برابر کرے ایک مرتبہ، ولا یفرقع اصابعہ اور نہ چٹخائے اپنی انگلیوں کو، ولا یشبک اور نہ ایک کو دوسری میں داخل کرے۔ ویکرہ للمصلی، نماز پڑھنے والے کے لیے یہ باتیں مکروہ ہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلے یا اپنے جسم کے ساتھ کھیلے، کنکریاں بھی نہ ہٹائے۔ ہاں اگر ہٹائے بغیر چارہ نہ ہو، سجدہ کرنا اس کے لیے کنکریوں پر ممکن نہ ہو تو صرف ایک مرتبہ انہیں سیدھا کر سکتا ہے، اور اسی طرح اپنی انگلیاں بھی نہ چٹخائے اور تشبیک نہ کرے، یعنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے۔ ولا یتخسر اور کولہے پر ہاتھ نہ رکھے، ولا یسدل ثوبہ اور نہ لٹکائے اپنا کپڑا، ولا یکفہ اور اسے نہ سمیٹے، ولا یعقص شعرہ اور نہ گوندھے اپنے بالوں کو، ولا یلتفت یمینا وشمالا اور نہ متوجہ ہو دائیں بائیں، ولا یقعی اور نہ بیٹھے کاقعاء الکلب مثل کتے کے بیٹھنے کے، ولا یرد السلام بلسانہ ولا بیدہ اور سلام کا جواب نہ دے اپنی زبان کے ساتھ اور نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، ولا یتربع اور پالتی مار کر نہ بیٹھے، الا من عذر مگر عذر کی وجہ سے، ولا یأکل اور نہ کھائے، ولا یشرب اور نہ پیے۔ ولا یتخسر کولہے پر ہاتھ نہ رکھے، کوک پر ہاتھ نہ رکھے، یہ مکروہ ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسا کرنے سے منع کیا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ مغرور لوگوں کا طریقہ ہے، اور تیسرا اس وجہ سے کہ یہ مصائب میں مبتلا لوگوں کا فعل اور ان کی حیت ہے کہ وہ غم کے اظہار کے لیے کوکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ولا یتخسر کولہے پر ہاتھ نہ رکھے، ایک تو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسا کرنے سے منع فرمایا، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ مغرور لوگوں کا طریقہ ہے، اور تیسرا اس وجہ سے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی بھی یہ حیت ہے کہ وہ اظہار غم کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ ولا یسدل ثوبہ ولا یکفہ کپڑا نہ لٹکائے، اس کو نہ سمیٹے۔ سدل کی صورت یہ ہے کہ کپڑا سر پر یا کندھے پر رکھ لے اور اس کے کنارے چھوڑ دے۔ سدل کی صورت یہ ہے کہ کپڑا سر پر یا کندھے پر رکھ لے اور اس کپڑے کے دونوں کنارے نیچے کی طرف چھوڑ دے۔ ولا یعقص شعرہ اپنے بالوں کو نہ گوندے، عقص کہتے ہیں کہ بالوں کو سر پر اکٹھا کر لیا جائے اور پھر گوند کے ذریعے انہیں چپکا لیا جائے، یا ڈوری کے ذریعے باندھ لیا جائے، یا مینڈیاں بنا لی جائیں، یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ اپنے بالوں کو نہ گوندے، عقص کہتے ہیں سر پر بالوں کو اکٹھا کر کے گوند کے ذریعے ان کو چپکا لیا جائے، یا ڈوری کے ذریعے باندھ لیا جائے، یا مینڈیاں بنا لی جائیں، یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ ولا یلتفت یمینا وشمالا دائیں بائیں نہ دیکھے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر توجہ سے احتراز کرو کہ یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے۔ ولا یلتفت نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے سے احتراز کرو کہ یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے۔ ولا یقعی کاقعاء الکلب کتے کی طرح نہ بیٹھے، اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں سرینوں پر اس طرح بیٹھے کہ گھٹنے کھڑے کر لے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لے۔ کتے کی طرح نہ بیٹھے، اس کی صورت یہ ہے کہ
کہ سرینوں پر اس طرح بیٹھ جائے کہ گھٹنے کھڑے کر لے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لے۔ ولا يرد السلام، سلام کا جواب اپنی زبان اور ہاتھ سے نہ دے، اسی طرح پالتی مار کر بھی نہ بیٹھے، ہاں اگر عذر ہو تو پھر بیٹھ سکتا ہے، اسی طرح نماز میں کھانا پینا بھی ممنوع ہے۔ فَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ، پھر اگر اسے حدث پیش آ جائے، انصرفا تو مڑے، وتوضأ اور وضو کرے، وبنا علی صلاتہ اور بنا کرے اپنی نماز پر، ان لم یکن اماما اگر امام نہ ہو، فإن کان اماما پس اگر امام ہو، استخلف تو خلیفہ بنائے، وتوضأ اور وضو کرے، وبنا علی صلاتہ اور بنا کرے اپنی نماز پر، ما لم یتکلم جب تک کہ بات نہ کرے، والاستئناف افضل اور نئے سرے سے پڑھنا افضل ہے۔ فَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ، نماز کے دوران اگر بے وضو ہو گیا تو کیا کرے گا؟ وہ جائے وضو کرے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ امام ہے یا نہیں ہے۔ اگر امام نہیں ہے تو وضو کرے اور نماز پر بنا کرے، یعنی جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے، نئے سرے سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر وہ امام ہے تو پھر اپنا خلیفہ بنا کر جائے، اور یہ نماز پر بنا کرنا، وہاں سے شروع کرنا جہاں سے اس نے چھوڑی تھی، تب ہے جب کہ اس نے درمیان میں بات نہ کی ہو، اور یہ صرف جواز کی حد تک ہے، باقی نئے سرے سے پڑھنا افضل ہے۔ اگر درمیان میں نماز کے دوران بے وضو ہو گیا تو پھر وہ جائے اور وضو کرے، پھر دیکھیں گے وہ امام ہے یا نہیں ہے۔ اگر امام نہیں ہے تو وضو کرے اور نماز پر بنا کرے، اور جہاں سے یہ نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے، نئے سرے سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ امام ہے تو پھر خلیفہ بنا کر جائے۔ اور یہ جو کہا کہ نماز پر بنا کرے، نماز کو وہاں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑا تھا، یہ تب ہے جب اس نے بات نہ کی ہو، اس دوران کسی سے بات نہ کی ہو۔ بات کی ہوگی تو پھر نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ باقی یہ جو تفصیل گزری ہے کہ بنا کرے، یہ صرف جواز کی حد تک ہے، باقی نئے سرے سے نماز پڑھنا افضل ہو جائے گا۔ اس تمام مسئلے کی دلیل یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایسا شخص جسے قے ہو یا نکسیر چھوٹے یا مزی نکل آئے تو واپس ہو کر وضو کر کے اپنی نماز پر بنا کرے، تا وقت کہ اس نے گفتگو نہ کی ہو۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں ایسا شخص کہ جسے قے ہو یا نکسیر چھوٹے یا مزی نکل آئے، واپس ہو کر وضو کرے، اپنی نماز پر بنا کرے، تا وقت کہ اس نے گفتگو نہ کی ہو۔ وَإِن نَامَ اور اگر سو گیا، فاحتلم پس اس کو احتلام ہو گیا، او جن یا وہ دیوانہ ہو گیا، او اغمی علیہ یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، او قہقہ یا اس نے قہقہہ لگایا، استأنف الوضوء نئے سرے سے وضو کرے، والصلاۃ اور نئے سرے سے نماز پڑھے، وَإِن تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ اور اگر اس نے بات کی اپنی نماز میں، ساہین۔ اچھا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے دوران وہ سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا، یا دیوانگی طاری ہو گئی، یا بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اس نے نماز میں قہقہہ لگا لیا، تو ان تمام صورتوں میں نئے سرے سے وضو بھی کرے گا، نئے سرے سے نماز بھی پڑھے گا۔ یہاں پر بنا نہیں ہوگی کہ جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں نادر الوقوع ہیں، بہت کم پیش آتی ہیں، لہذا ان کا حکم وہ نہیں ہوگا جو پیچھے گزرا بنا والا۔ نماز کے دوران سو گیا، پس اس کو احتلام ہو گیا، یا اس پر دیوانگی طاری ہو گئی، یا وہ بے ہوش ہو گیا، یا اس نے ہنسا، قہقہہ لگایا، تو پھر ان تمام صورتوں میں وہ نئے سرے سے وضو بھی کرے گا اور نماز بھی پڑھے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیزیں نادر الوقوع ہیں، بہت کم پیش آتی ہیں، لہذا ان کا حکم وہ نہیں ہوگا جو پیچھے گزرا کہ نماز پر بنا کرے۔ وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ اور اگر اس کو حدث لاحق ہو گیا، بعد ما قعد بعد اس کے کہ وہ بیٹھ گیا تھا، قدر التشہد تشہد کی مقدار، توضأ تو وضو کرے، وسلم اور سلام پھیرے،
وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اور اگر جان بوجھ کر بے وضو ہوا اس حالت میں، او تکلم یا بات کی، او عمل عملا یا ایسا کام کیا، ینافی الصلاۃ جو منافی ہے نماز کے، تمت صلاتہ تو اس کی نماز ہو گئی۔ مطلب ہے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بے وضو ہو گیا، تو دیکھیں گے جان بوجھ کر بے وضو ہوا یا وہ اس کو حدث لاحق ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر بے وضو نہیں ہوا تو بس وضو کرے اور پھر سلام پھیر لے، اور اگر جان بوجھ کر بے وضو ہوا یا اس نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بات کی یا منافی صلاۃ کوئی کام کیا تو اب نماز ہو گئی ہے۔ پہلی صورت میں جو کہا وضو کرے اور سلام پھیرے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک واجب یعنی کہ سلام باقی رہتا ہے، تو اسی کی خاطر وہ جا کے دوبارہ وضو کرے اور پھر جو ہے وہ سلام کرے۔ اور اگر جان بوجھ کر وہ بے وضو ہو جاتا ہے تو اگرچہ نماز تو ہو جائے گی لیکن دوبارہ پڑھی جائے گی، کیونکہ سلام اس پر واجب تھا اور اس کو اس نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی نماز ناقص ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بے وضو ہو گیا، تو دیکھیں گے جان بوجھ کر بے وضو ہوا یا اس کو حدث لاحق ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر بے وضو نہیں ہوا تو جا کر وضو کرے اور پھر سلام پھیرے، صرف سلام پھیرے۔ اور اگر جان بوجھ کر بے وضو ہوا یا اس نے بات کر لی یا منافی صلاۃ کوئی کام کر لیا تو اب اس کی نماز ہو گئی۔ پہلی صورت میں وضو کرے اور سلام کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام اس پر واجب تھا جو رہ گیا ہے، لہذا وضو کر کے سلام کرے تاکہ اس کی نماز پوری ہو جائے۔ اور دوسری صورت میں یہ جو کہا تمت صلاتہ، اس کی نماز ہو گئی، نماز تو ہو گئی لیکن یہ دوبارہ پڑھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سلام جو کہ واجب تھا وہ اس کا رہ گیا ہے، لہذا اس کی نماز واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے ناقص تھی، اسی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھے۔ وَإِن تَكَلَّمَ، اور اگر بات چیت کی، فی صلاته اپنی نماز میں، ساہیاً بھول کر، او عامداً یا جان بوجھ کر، بطلت صلاته تو اس کی نماز باطل ہو جائے۔ مطلب ہے کہ اگر نماز میں بات کر لی تو نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ بات تھوڑی ہو، زیادہ ہو، قصداً ہو یا بھول کر ہو، مجبوری میں ہو یا اختیاری ہو، کچھ بھی ہو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر نماز کے دوران بات کر لی تو نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ بات تھوڑی ہو، زیادہ ہو، قصداً ہو، بھول کر ہو، مجبوری کی وجہ سے ہو یا ویسے ہو، مصلحت کی وجہ سے ہو یا مصلحت کے بغیر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہماری اس نماز میں لوگوں کے کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِن رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ، اور اگر دیکھے تیمم کرنے والا پانی، فی صلاته اپنی نماز میں، بطلت صلاته تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز شروع کی، پھر نماز کے دوران اس نے پانی دیکھ لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جا کے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تیمم طہارت ہے، بشرطے کہ انسان پانی پر قادر نہ ہو، وضو پر قادر نہ ہو۔ وضو پر قادر ہو گیا تو تیمم ٹوٹ گیا، جب تیمم ٹوٹ گیا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز شروع کی، نماز کے دوران پانی دیکھ لیا، یعنی پانی پر اسے قدرت حاصل ہو گئی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز چھوڑے، وضو کرے اور اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تیمم طہارت ہے، بشرطے کہ پانی پر قدرت نہ ہو، اور یہاں پر پانی پر قدرت ہے تو تیمم ٹوٹ گیا، جب تیمم ٹوٹ گیا نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ وَإِن رَآهُ، اور اگر اس نے اس کو دیکھ لیا، بعدما قعد قدر التشہد، بعد اس کے کہ وہ بیٹھ گیا تھا تشہد کی مقدار، او کان ماسحا، یا وہ مسح کرنے والا تھا، فانقضت مدت مسحہ، پس پوری ہو گئی، ختم ہو گئی اس کے مسح کی مدت، او خلع خفیہ، یا اس نے اتار دیے اپنے موزے، بعمل قلیل، تھوڑے عمل کے ساتھ، او کان امیا، یا وہ ان پڑھ تھا، فتعلم سورۃ، پس اس نے سیکھ لی کوئی سورت، او عریانا، یا برہنہ تھا، فوجد ثوبا، پس اس نے پا لیا کپڑا،
او مومین یا اشارہ کرنے والا تھا، فقدر علی الرکوع والسجود پس قادر ہو گیا رکوع اور سجدوں پر، او تذکر ان علیہ یا اس کو یاد آیا کہ اس کے ذمے ہے، صلاۃً قبل ہذہ ایک نماز اس سے پہلے، او احدث الامام القاری یا بے وضو ہو گیا پڑھا ہوا امام، فاستخلف امیا پس اس نے خلیفہ بنایا ان پڑھ کو، او طلعت الشمس فی صلاۃ الفجر یا سورج طلوع ہو گیا فجر کی نماز میں، او دخل وقت العصر فی الجمعۃ یا داخل ہو گیا عصر کا وقت جمعہ میں، او کان ماسحا علی الجبیرۃ یا وہ مسح کرنے والا تھا لکڑی کی پٹی پر، فسقطت عن برء پس وہ گر گئی اچھا ہونے سے، او کانت مستحاضۃ یا وہ مستحاضہ تھی، فبرأت پس وہ ٹھیک ہو گئی، بطلت صلاتہم ان کی نماز باطل ہو جائے گی، فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے قول کے مطابق، وقال ابو یوسف و محمد اور صاحبین فرماتے ہیں، تمت صلاتہم فی ہذہ المسائل ان کی نماز پوری ہو گئی ان مسائل میں۔ یہاں 12 مسائل بیان کیے جن میں مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد اگر انسان بے وضو ہو جائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے، ذاہبین فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو جاتی ہے۔ 12 مسائل بیان کرتے ہیں جن میں مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد اگر بے وضو ہو جائے تو امام صاحب کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو جاتی ہے۔ وہ 12 مسائل یہ ہیں کہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس نے پانی دیکھ لیا، تیمم کیا ہوا تھا لیکن تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس نے پانی دیکھ لیا، یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موضوع پر اس نے مسح کیا تھا اور مسح کی مدت ختم ہو گئی۔ نمبر 3، موزے پہنے ہوئے تھے اور عمل قلیل کے ساتھ اس نے موزے اتار دیے۔ نمبر 4، ان پڑھ تھا اور پھر اس کو کوئی صورت یاد آ گئی، اس نے صورت سیکھ لی۔ نمبر 5، وہ برہنہ ہو کر نماز پڑھ رہا تھا اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کو کپڑا مل گیا۔ نمبر 6، وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد رکوع سجدے پر قادر ہو گیا۔ اور نمبر 7، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میری تو ایک نماز رہتی ہے، قضا ہو گئی ہے۔ نمبر 8، پڑھا ہوا قاری تھا اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بے وضو ہو گیا اور اس نے ان پڑھ کو خلیفہ بنا لیا۔ نمبر 9، فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا۔ اور نمبر 10، جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا، عصر کا وقت جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ نمبر 11، لکڑی کی پٹی پر مسح کرنے والا تھا، یعنی دھونے والا نہیں تھا، اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد وہ پٹی تندرست ہونے کی وجہ سے گر گئی۔ اور نمبر 12، مستحاضہ تھی، نماز پڑھ رہی تھی، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد وہ تندرست ہو گئی۔ تو یہ 12 مسائل ہیں جن میں امام صاحب فرماتے ہیں نماز باطل ہو گئی، صاحبین فرماتے ہیں نماز پوری ہو گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ سارے جو افعال ہوئے ہیں وہ نماز کے دوران ہوئے ہیں، اور نماز کے دوران جب اس قسم کا فعل ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ جبکہ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ قید اخیرہ کے بعد یہ عوارض پیش آئے ہیں، گویا سلام کے بعد یہ عوارض پیش آئے ہیں، اور سلام کے بعد یہ عوارض پیش آئیں تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پوری ہو جاتی ہے، لہذا ان تمام صورتوں میں نماز پوری ہو جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ سارے افعال نماز کے دوران پیش آئے، اور نماز کے دوران ان افعال کے پیش آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا ان تمام صورتوں میں نماز باطل اور فاسد ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یہ افعال قید اخیرہ کے بعد پیش آئے ہیں،
گویا سلام کے بعد پیش آئے ہیں، اور سلام کے بعد یہ افعال پیش آ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ان تمام صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔